بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر تحقیق ہم نازل کریں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور جمع کر دیں ہم ان پر کل شیء، ہر چیز، قبولاً، ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، تو نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یا نہیں ہے وہ کہ ایمان لائیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن بہت سے ان میں سے جاہل ہیں۔ ایک مرتبہ 5 سرداران قریش، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، تو یہ اپنے ساتھ پھر بہت سے کفار کو ساتھ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کے کہنے لگے کہ ہماری قوم میں قصی بن کلاب اور جدعان بن عمر، یہ بڑے سچے بزرگ گزرے ہیں، لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کا کہا مانتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے، تو اگر آپ ان کو زندہ کر دیں اور یہ پھر ہمارے سامنے آ کے تو آپ کے بارے میں گواہی دے دیں جی کہ یہ سچے نبی ہیں، تو چونکہ ہم ان کی بات مانتے تھے، ہمارے بڑے ان کی بات مانتے تھے، تو اگر وہ آ کے کہہ دیں تو پھر ہم بھی ان کی بات جو ہے نا وہ مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں فرمایا گیا کہ کبھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی فرشتے آئیں، فرشتے وہ آ کے تو آپ کے بارے میں گواہی دیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی مردوں کو زندہ کریں، وہ مردے ہمارے سامنے آ کے تو گواہی پیش کریں، تو اگر ہم یہ کچھ کر بھی دیں نا، فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی زندہ ہو کے ان کے سامنے گواہی دے دیں، اور ان کے سامنے ہم دنیا جہان کی چیزیں جو ہیں نا وہ بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، اور وہ چیزیں بھی ان کے سامنے آ کے تو گواہی دیں آپ کے بارے میں، تو فرمایا کہ پھر بھی یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان پھر بھی قبول نہیں کرنا، مگر الا ان یشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، تو جسے اللہ چاہے گا وہ بغیر مطالبات کے بھی ایمان قبول کر لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق شامل ہو گئی ہے، تو جسے اللہ چاہے اس نے یہ مطالبات کرنے بھی نہیں ہے کہ جی مردے آگے ہمیں کہیں، فرشتے آگے کہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جنہوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے فقط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر بھی انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جتنی مرضی گواہیاں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، ایمان انہوں نے قبول پھر بھی نہیں کرنا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور ایسے ہی
بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیاطین میں سے اور جنوں کے شیاطین میں سے، ٹھیک ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی ہر نبی جو ہے، ہر نبی کے جنات شیاطین جو ہوتے تھے وہ بھی دشمن ہوتے تھے، اور لوگ شیطانوں میں سے جو ہوتے تھے وہ بھی دشمن ہوتے تھے۔ اب جنات شیاطین سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی اصل جو ہے وہ تو جن ہی ہے نا، اس کے پھر آگے جو کارندے ہیں وہ بھی جنات میں سے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو فاسد خیالات آتے ہیں، جو برے خیالات آتے ہیں، اور ذہن ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، اس میں کردار اسی جنات شیاطین کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اندر شیاطین کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی یہی جنات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں میں سے اپنے کارندے جو ہیں نا وہ چن لیتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات، یعنی آپ کے یار دوست ہوتے ہیں، آپ کے ہی اپنے قریبی ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو گناہ کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اس انسان کے اندر ہے وہ انسان، لیکن اس انسان کے اندر شیطان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعہ سے شیطان اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہی شیطان ابلیس جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت تو دی ہے نا جی، یہ بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ڈھیر پر حفاظت کے لیے مامور کیا کہ تم نے اس ڈھیر کی حفاظت کرنی ہے، رات کو کوئی چور نہ پڑ جائے۔ وہ حفاظت کرنے لگے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے تو چوری کرنے لگا، اس ڈھیر میں سے کھجوریں اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ گئے، جاگ گئے، اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا، تو کہا مہربانی کریں ایک بار چھوڑ دیں، بس غلطی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آپ نے چھوڑ دیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح پیش ہوئے تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ نہ انہوں نے ذکر کیا، نہ انہوں نے بتایا جی۔ کہا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ وہ چور آیا تھا، چوری کرنے لگا تھا، بس منتیں سماجتیں کرنے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ دھیان رکھنا آج پھر آئے گا۔ اگلی رات آئی تو پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئے۔ رات کو وہی چور انسانی شکل میں آیا، چوری کرنے لگا، ابو ہریرہ اٹھ گئے، اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو پھر وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا، مہربانی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو جناب جی تو چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں صبح گئے، حضور نے پوچھا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟
کہا کہ جی وہ اپنے بچوں کا واسطہ دے رہا تھا تو مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا آج پھر آئے گا۔ اگلی رات آئی تو جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کے طاق میں کہ ابھی آئے گا، حضور نے فرمایا تو آئے گا۔ وہ چور آ گیا، جب آیا تو آپ نے پھر پکڑ لیا، کہا آج تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تم عادی مجرم ہو جی، 2 مرتبہ پہلے چھوڑ دیا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر منتیں سماجتے بہت کچھ، جاتے ہوئے وہ جو ہے نا اس نے کہا مہربانی کریں جناب علی، آئندہ کے بعد میں نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، لیکن وہ جب جانے لگا نا تو کہا کہ میں آپ کو ایک تعلیم دینے لگا ہوں تو وہ آپ جاری رکھا کریں۔ کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کوئی چور جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ کہا کہ جی آیا تھا اور پھر منتیں سماجتے اور بڑے وعدے معافی تلافی وغیرہ وغیرہ، تو وہ میں نے پھر چھوڑ دیا، لیکن جاتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک سبق مجھے دے گیا ہے، کہتا ہے کہ جی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو شیطان سے محفوظ رہو گے، اپنا چور سے محفوظ رہو گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو کہ وہ کون تھا جو روزانہ رات کو چوری کرنے کے لیے آتا تھا؟ وہ کون تھا جانتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا وہ شیطان تھا شیطان، لیکن جو ہے نا وہ تمہیں پتے کی بات بتا گیا ہے جی۔ تو بعض اوقات ہوتا وہ انسان کے روپ میں وہ آ جاتا ہے، جیسے انسان ہوتا ہے، انسانوں کی طرح بندہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن وہ آپ کو بس وہ برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی بھی نقصان کی طرف جو ہے نا وہ آپ کو راغب کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ کا دل جیتنے کے لیے کوئی اچھی بات بھی وہ کر دے، آپ کہیں کہ یار گلاں تو بڑی چنگیاں کردا ہے یار جی، لیکن اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کی بات چیت سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بندہ شیطانی روپ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ہم نے بنائے کیا؟ دشمن، جو انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے تھے اور جنات کے روپ میں بھی شیطان جو ہے نا وہ ان کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ اشارے کرتے ہیں، یوحی کا ویسے معنی تو وہی ہے نا، لیکن یہاں پہ اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر یا ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں جی، زخرف القول چکنی باتیں، دھوکے سے، غرورا دھوکے سے، یعنی ایسی بات جو ہے نا وہ بنا ٹھنا کے کریں گے تو بندہ سمجھے گا یار کیا بات ہے، بڑا عقل مند ہے اور بڑا سمجھدار ہے، لیکن وہ ہوتا وہ حقیقت میں کیا؟ شیطان ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تمہارا رب، مَا فَعَلُوهُ، نہ کرتے وہ یہ کرتے حرکتیں، یعنی کہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دو انہیں اور اسے جو گڑھتے ہیں، یفترون، افطرا یعنی کہ گڑھنا، باتیں بنا لینا، گاڑ لینا، یعنی وہ جو باتیں بناتے ہیں اس کو بھی دفع کرو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ،
اور تاکہ مائل ہوں الیہ ان کی طرف افئدۃ الذین دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ پسند کریں اس کو اور تاکہ وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں. جی یا وہ جو انہوں نے کمانا ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محبوب جیسے کفار مکہ آپ کے بہت زیادہ دشمن ہیں نا، ایسے ہی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی گزرے ہیں، یہاں پہ انبیاء فرمایا گیا، یعنی 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے، ان کے بھی ایسے ہی دشمن ہوا کرتے تھے. جو بعض انسانی شیطان ہوا کرتے تھے اور بعض جنات کے شیطان جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جیسے آپ کے دشمن ہیں. جی تو لہذا اگر وہ آپ کو ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو اپنے ہتھ کنڈوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو ہے نا وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں وہ اچھے طریقے سے بنا ٹنا کے آپ کو سناتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ہیر پھیر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. افغیر اللہ ابتغی کیا پس غیر اللہ یعنی اللہ کے غیر کو ابتغی تلاش کروں حکمن فیصلے کے لیے یا بینچ کے طور پر، کیا اللہ کے سوا کسی اور کا میں فیصلہ چاہوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ اور وہ ہے جس نے نازل کیا تم پر الیکم الکتاب کتاب نازل کی ہے مفصلاً تفصیل کے ساتھ. والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب یعلمون جانتے ہیں انہ منزل من ربک کہ بے شک وہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین پس نہ ہونا تم شک والوں میں سے. وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا کلام صدقا وعدلا سچائی اور عدل کے ساتھ، سچائی اور انصاف میں. لا مبدل لکلمات نہیں بدلنے والا کوئی لکلمات ہی اس کے کلام کو. وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اسی طرح وہ قریش مکہ جو ہیں ان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے کہ جی آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن پاک سچی کتاب ہے، جی وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بندہ یا کوئی تیسری پارٹی جو ہے نا وہ بینچ کے طور پہ
ہم مقرر کریں جو فیصلہ کرے آپ کے اور ہمارے درمیان۔ وہ خود تو مشرک تھے نا، کہا کہ جی ایسے کرتے ہیں کہ یہود مکہ جو ہے نا، مکہ کے جو یہودی ہیں وہ اہل کتاب بھی ہیں، لیکن نہ وہ آپ کو مانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو مانتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن ہے جی، تو ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور آپ بھی نہ ان کے مہتی ہیں اور نہ ان کے مہتی ہیں، تو لہٰذا ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا، ظاہر ہے وہ اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوگا، اگر انہوں نے کہا کہ جی آپ سچے نبی ہیں تو ہم مان لیں گے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جانا ہے نا، آپ کے ساتھ جو جھگڑا ہے ہمارا کہ جی آپ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اصل میں چاہتے وہ یہ تھے کہ جی ان کے پاس یہ معاملہ لے کر جائیں، اور وہ گو کہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن کفر میں تو ایک جیسے ہی ہیں نا، وہ بھی کافر ہیں اور یہ بھی کافر ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلے کچھ لے دے کے، کچھ جو ہے نا وہ پیسہ شیسہ ان کو دے کے تو پھر ہم اپنے حق میں فیصلہ جو ہے نا وہ کروا لیں گے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، افا غیر اللہ ابتغی حاکما، یہ میں اللہ کے سوا کو اپنے فیصلے کے لیے کیسے منتخب کر لوں، کیسے میں تلاش کروں۔ فرمایا کہ ہمارے فیصلہ کرنے کے لیے یہ قرآن پاک موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مفصل بیان کر دیا ہے۔ لہذا اگر ہم نے کوئی فیصلہ کروانا ہے تو قرآن پاک سے کروائیں گے، کسی غیر سے نہیں کروائیں گے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اطاعت کرے اکثر من فی الارض، یعنی اطاعت کرے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت سے ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ بہکا دیں گے تجھے اللہ کے راستے سے۔ یعنی اگر تو اکثر وہ ہیں کہ اگر تو ان کے حکم یا ان کی اطاعت کرے، ان کے کہے پر چلے، تو پھر وہ تجھے اللہ کے راہ سے بہکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا اٹکل پچو، یعنی اٹکل پچو استعمال کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تمہارا رب وہی جاننے والا ہے، مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، کہ کون بہکتا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ ان کو بھی جانتا ہے جو بہکنے والے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح قریش مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ، وہ پیش ہوئے، حاضر ہوئے، اور آ کے کہنے لگے کہ جی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔
حضور نے فرمایا جی کرو سوال۔ کہا کہ جی وہ جو بکری ہے یا جو بکرا ہے یہ اگر ذبح کے بغیر مر جائے تو کیا اس کو کسی نے مارا ہے یا اللہ نے مارا ہے؟ جی یعنی ذبح نہیں کیا، بغیر ذبح کے وہ مر گیا یا بکری مر گئی، تو کیا کسی نے اس کو مارا ہے یا اللہ نے مارا ہے؟ حضور نے فرمایا یقینی بات ہے موت دینے والا اللہ ہے، اللہ نے اس کو مارا ہے۔ کہا کہ جی پھر ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا کہ جی آپ جس کو ماریں وہ آپ کے لیے حلال ہے اور جس کو اللہ مارے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جی یعنی جو اپنی عیب پر مر جائے، ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ کہا کہ جی وہ آپ پر حرام ہے، مسلمانوں پر وہ حرام ہے، اور جس کو خود چھری مار کے جناب علی ذبح کرے، گلا کاٹ دے، خود مارے اپنے ہاتھوں سے، جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا کہ جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے جانور، شکاری جانور جو ہیں، یعنی اللہ بھی مارے تو جو ہے نا وہ بھی کیا نام، وہ تو حرام ہو گیا، لیکن آپ ماریں یا شکاری جانور جس کو مارے وہ حلال ہے۔ یعنی شکرا، باز یا کتا جو ہے، شکاری کتا، وہ شکار کر کے لے کے آئے، ذبح نہ کیا جائے لیکن پھر بھی وہ حلال ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، یہ بھی اور اس سے اگلی بھی، جس میں فرمایا گیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ من گڑت قسم کی، یہ ایسی ایسی دلیلیں جان بوجھ کے وہ گڑتے ہیں جی کہ اگر ان کی باتوں میں آپ آ گئے تو پھر آپ بہک جائیں گے، جی لہذا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا وہ جانور حلال ہوگا، جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح ہی نہیں کیا تو وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس سے جس پر ذکر کیا گیا نام اللہ کا، علیہ اس پر، یعنی جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا اس کو کھاؤ، وہ حلال ہے۔ ان کنتم بآیات مومنین، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے حلال اللہ تاکلوا، نہیں ہے واسطے تمہارے کہ یہ کہ نہ کھاؤ تم، یہ نہیں ہے۔ وما لکم، اور کیا ہوا تم کو، ٹھیک ہے، اور یہ ما جو ہے نا اس کا معنی کیا، اور کیا ہوا تم کو اللہ تاکلوا کہ نہیں تم کھاتے ہو مما اس سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جی وقد فصل لکم، اور بے شک تفصیلاً بیان کر دیا ہے واسطے تمہارے، ما حرم علیکم، کہ جو حرام ہے تم پر، یعنی جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ
وہ اگر آگے آپ کو کہے کہ جی فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے، وہ ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیے جاؤ تم، الیہ طرف اس کے، یعنی مجبور سے مراد یہ پہلے بھی ذکر ہوا نا کہ اپنا بندہ جو ہے نا وہ مر رہا ہے بھوک سے اور کچھ بھی دستیاب نہیں ہے، حرام چیز بھی اگر ہے جان بچانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے وہ، ٹھیک، مردار کا گوشت بھی اگر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، بندہ مر رہا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن لذت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کی غرض تک وہ حرام چیز بھی یہ ہے الا ما اضطررتم الیہ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک بہت سے لوگ لا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، البتہ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشوں سے، یہ اپنی خواہشات غالب ان کی آ جاتی ہیں اور خواہشوں سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب وہ ہوا اعلم، وہ جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پچھلی آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو بڑے بڑے صحابہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنا جانور کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ جب انہوں نے اعتراض کیا نا کافروں نے، مشرکین نے، تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو حلال چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے، جو حلال کی ہے وہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو فرمایا کہ جو حرام ہے وہ تمہارے لیے ذکر کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں کہ کیا کیا حرام ہے، ان سے تم بچو، لیکن جو حلال ہے وہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو، کھاؤ۔ ٹھیک ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ، وباطنہ، اور خفیہ۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ کماتے ہیں، یا جو انہوں نے کمایا اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر نہیں نام لیا گیا اللہ کا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ بے شک یہ حکم عدولی ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا اللہ کے نام کا، اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ مشرکین کے ذریعہ سے، مشرکین آ کے آپ کو جو ہے نا وہ پھر دلیلیں دیتے ہیں اور بے شمار فضول قسم کی بکواس کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ شیطان ان کو بہکاتا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے،
اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر آپ سے آگے پھر اعتراضات کرتے ہیں اور آپ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ لیجادلوکم، تاکہ تم جھگڑا کرو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر اطاعت کرو گے ان کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اس سے مراد عام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، یعنی مسلمان اگر ان کی اطاعت کریں گے تو ان کا شمار بھی مشرکوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، جو مشرک کہیں اور ان کی بات پر تم عمل درآمد کرنا شروع کر دو تو پھر تمہارا شمار بھی مشرکوں کے ساتھ ہوگا. اسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب کی عوام جو تھے نا وہ اعلانیہ زنا کیا کرتے تھے، یعنی چوری چھپے نہیں، پردے میں نہیں، بلکہ اعلانیہ. اور اس پر زنا پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو وہ پھر قصے سنایا کرتے تھے. جی، ایک دوسرے کو، ایک کہتا کہ میں نے ایسے زنا کیا ہے، دوسرا کہتا بھی میں تو جناب علی 2 ہاتھوں اور آگے نکل گیا نا. جی، تو وہ انہوں نے وہ قصے کہانیاں جو ہیں نا وہ تیار کیے ہوئے تھے اس کے متعلقہ. وہ قصے جو ہیں نا وہ بڑے مشہور ہوئے، 7 معلقہ قصے جو ہیں نا وہ بڑے مشہور ہوئے یہ زنا کے متعلق. لیکن اس دور کے جو کچھ شرفاء تھے نا، شریف لوگ، انتہائی سادہ لوگ، وہ جو تھے وہ بھی گناہ تو کرتے تھے لیکن اعلانیہ نہیں کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے کہ جی وہ زیادہ بدنامی ہوگی یا کیسے میں لوگوں کو بتاؤں یہ ہے وہ ہے. جی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چھپ کر گناہ کرتے تھے. البتہ گناہ کی، زنا کی لت جو ہے وہ سب کو پڑی ہوئی تھی، سب اس میں گرفتار تھے. تو اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور خفیہ گناہ. ٹھیک ہے، اگر تم جو بھی کرو گے، جو بھی کماؤ گے، اس کا حساب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور کیا وہ جو تھا مردہ، من کان جو تھا، میتن مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ پس زندہ کیا ہم نے اسے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور بنایا ہم نے واسطے اس کے نور، یا بنائی اس کے لیے ہم نے روشنی، یمشی بھی چلتا ہے اس میں یا اس کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمم مثلہ فی الظلمات مثل اس کے ہے جو تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا نہیں ہے وہ نکلنے والا اس سے. یہ وہ اس جیسا ہو جائے گا جو تاریکیوں میں ہے، اس سے نہیں نکلنے والا. کذالک زین للکافرین، ایسے ہی مزین کیا ہے کافروں کے لیے یا زینت دیے گئے کافر، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے تھے. یہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست پھینکی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. حضرت حمزہ حضور کے چچا،
اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے مکہ میں، تو وہ گئے ہوئے تھے شکار کرنے۔ شکار سے جب واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ آج تو ابو جہل نے حد ہی کر دی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے غلاظت پھینکی ہے، نجاست پھینکی ہے، اس قدر اس نے توہین اور بے ادبی کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے اپنا ابو جہل کے پاس، اور چونکہ وہ شکار سے واپس آئے تھے نا، تو تیر کمان وغیرہ وہ اسلحہ جو بھی ہوتا ہے ساز و سامان وہ پاس ہی تھا، وہ ساتھ ہی لیا چلے گئے۔ جا کے وہ تیر کمان جو تھی نا وہ ماری اس کے سر کے اوپر۔ کہا کہ تم نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے، اتنی بڑی حرکت کی ہے تو نے؟ وہ کہنے لگا، کہا کہ جی میں بھی حضور کو نہیں مانتا ہوں، تم بھی نہیں مانتے ہو، ہم ہیں تو ایک ہی، پھر تم مجھے جو ہے نا کیوں زد و کوب کر رہے ہو؟ جی مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے اس کو تو وارننگ دی، لیکن جیسے ہی واپس آتے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بعض نے کہا یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب نازل فرمایا کہ وہ گویا کہ پہلے مردہ تھا، مردہ سے مراد کفر پر تھا، جو کفر پر ہو وہ گویا کہ مردہ ہوتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ جب وہ اس نے ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو گویا نئی زندگی اس کو، ایمان کی زندگی اس کو مل گئی، اور پھر وہ اس ایمان کی زندگی میں، ایمان کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ تو وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اندھیریوں میں ہے، فی الظلمات، تاریکیوں میں ہے، کہ اس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے ایمان قبول کرنے پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور ایسے ہی بنایا ہم نے فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، مجرموں کا سردار، بڑا مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ فریب کریں ان سے۔ ٹھیک ہے، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ فریب کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى، حتیٰ کہ دیے جائیں ہم، مثل ما اوتی رسول اللہ، اس کی مثل جو دیے گئے اللہ کے رسول، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں پر نازل کرتا ہے نا، وہ ہمیں بھی دیا جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو نبوت اللہ نبیوں کو دیتا ہے، وہ نبوت اگر ہمیں ملے گی تو تب ہم ان کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں رکھے اپنی رسالت، جی اپنی رسالت جس کو عطا کرنا کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
تو کسی کے کہنے سے اس کو نبوت تو نہیں نہ دی جا سکتی ہے نا۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے، صغار عند اللہ، ذلت اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور عذاب ہے سخت، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ فریب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو شروع میں فرمایا گیا نا، فی کل قاریۃ اکابر مجرمیہ، کہ ایک ہم نے رکھا ہے ہر قوم میں ایک بڑا سردار، جی مجرموں کا بڑا سردار۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے 4 راستے تھے، 4، اور کوئی ادھر سے آنا چاہے تو وہ ادھر سے آئے، ادھر سے کوئی آنا چاہے تو وہ ادھر سے آ جائے، ادھر سے، ایسے ہی 4 راستے تھے۔ تو وہ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ ہر راستے پر اپنا ایک ایک نمائندہ بٹھا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی آتے تھے نا دور دراز سے، پہلی بار کوئی آئے مکہ المکرمہ میں، اجنبی لوگ جتنے بھی دور دراز سے آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، وہ جب دروازے سے داخل ہونے لگتے تھے نا، تو وہ جو دروازے پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ مشرک، وہ ان کو روک کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بدخوئیاں کرتا۔ تو کہتا کہ تم آئے ہو نا، نئے آئے ہو، پہلی بار آئے ہو، تو بس جاؤ خانہ کعبہ شریف کی حاضری دو، اور طواف شواف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرو، اور نکلنے کی کرو۔ تو ادھر سے ہو کے نا، تو جو ہے نا ایک شخص ہے محمد اس کا نام ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس جاؤ گے تو تم پھر بیک جاؤ گے، جی، تو جو ہے نا وہ پھر وہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کئی قسم کی بدخوئیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے۔ تو ان کے یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں حضور کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیتا۔ وہ پھر جب وہ خانہ کعبہ شریف میں آتے نا، تو پھر وہ دل میں جستجو ہوتی ان کے، حالانکہ وہ اگر وہ بات نہ کرتے تو وہ شاید وہ آ کے تو طواف وغیرہ کر کے تو وہ چلے جاتے، جی، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ محمد بھی کوئی یہاں پہ ہے یا محمد کون ہے کون نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں اور زیادہ جستجو پیدا ہوتی کہ یار یہ جس کے بارے میں یہ اس طرح کہہ رہے ہیں اور اتنی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھنا تو چاہیے، ملنا تو چاہیے، کیا وہ باتیں ان کی صحیح ہے یا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جستجو ان کی جو ہے نا، وہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے پر مجبور کر دیتی تھی، اور وہ پھر آتے جب، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے نا چہرہ مبارک دیکھتے، آپ کا کردار دیکھتے، آپ کا رویہ دیکھتے، میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ وہ اس طرح کے معاملات دیکھتے، جی، آپ کا کلام وہ جب سنتے تو وہ ایسا کلام ہوتا کہ وہ دل پر آٹومیٹک جو ہے نا وہ سرایت کرتا جاتا، دل کی کھڑکیاں جو ہے نا وہ ان کی کھل جاتی، اور وہ مجبور ہو جاتے ایمان قبول کرنے پر۔ تو گویا کہ یہ گو کہ مجرموں کے بڑے سرغنے جو ہے نا وہ ہر بستی میں موجود ہیں، لیکن وہ فریب جو دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے، جی۔ تو ان کے اس دھوکے کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے غلاموں میں بلکہ اضافہ فرمایا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس وہ شخص جو ارادہ کرے، کہ جس پر ارادہ کرے اللہ، ان یہدیہ، کہ ہدایت دے اسے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے
اس کا سینہ اسلام کے لیے. جی وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ اس کے گمراہ ہونے کا، أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ کر دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجاً یعنی سخت ترین تنگ کر دیتا ہے، خوب تنگ کر دیتا ہے. کأنہ یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمانوں میں. یعنی اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ مطلب اب آسمانوں کی طرف تو کوئی نہ کوئی چڑھ سکتا، تو جیسے اسے کوئی کہے کہ بھائی یہ آسمانوں پہ چڑھ کے دکھاؤ نا مجھے، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آسمانوں پہ چڑھوں. جی تو جیسے آسمانوں پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، ایسے ہی ان کا دل جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسے ہی بناتا ہے یا کرتا ہے اللہ عذاب، رجس عذاب، علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ ہے راستہ تمہارے رب کا مستقیمہ سیدھا. قد فصلنا الآیات، تحقیق مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیات کو، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑے. لہم دار السلام عند ربہم، اور واسطے ان کے ہے اسلام کا گھر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وہو ولیہم اور وہ والی ہے ان کا. یہ سلامتی کا گھر، یعنی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. بروز قیامت وہ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا. جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، اسلام کے راستے پہ چلنے والے ہیں، تو آخرت کا گھر ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا ان کے رب کے نزدیک. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہ والی ہے ان کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا والی ہے. اور جس کا اللہ والی ہو، جی یقیناً اللہ رب العزت اس کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا. بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور وہ دن کہ جمع کرے گا ان سب کو، جمیعہ سب کو. یا معشر الجن، اے جماعت جن، قد استکثرتم، اس جن سے مراد شیطان. جی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت مشرکین کو اور شیطانوں کو جو ہے نا یہاں اکٹھا وہاں پہ خطاب فرمائے گا، اور ان کو خطاب فرما کے، ان کو مخاطب فرما کے ان سے پوچھے گا، یا معاشر الجن، اے جنوں یا اے شیطانوں، قد استکثرتم من الانس، بہت سے قد استکثرتم من الانس، اچھا کہ لیے تم نے انسانوں میں سے، ہاں گھیر لیے تم نے، تحقیق گھیر لیے تم نے انسانوں میں سے. یعنی کہ یہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کو بہکاتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں، کہ گھیر لیے تم نے انسانوں میں سے. وقال اولیاؤہم من الانس، تو لیکن جب اللہ ان سے یہ پوچھے گا نا تو وہ شیطان اس وقت خاموش ہوں گے، جواب نہیں دیں گے. پھر ان کے کارندے جو انسانوں میں سے ہوں گے وہ جواب دیں گے اور کہیں گے ان کے دوست من الانس جو انسانوں میں سے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، کہ نفع اٹھایا بعض نے بعض سے،
جی، یعنی ایک دوسرے سے انہوں نے نفع اٹھایا. ان شیطانوں نے ہمیں بہکا کے ہمارے ذریعہ سے پھر انسانوں کو بہکانے کا کردار ادا کیا. انہوں نے گویا کہ ہمارے ذریعہ سے یہ نفع اٹھایا، فائدہ لے لیا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچے ہم أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اپنی مدت کو جو مقرر کی گئی ہے ہمارے لیے. یہ انہوں نے ہمیں بہکایا اور بہکا کے انسانوں کو بہکانے کا انہوں نے ہم سے فائدہ لیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ اجل آ گئی جی، اور جو ہے نا ہمیں موت آ گئی اور ہمارا وقت پورا ہو گیا. قال النار مثواکم، فرمائے گا یعنی اللہ ان سے فرمائے گا، نارو آگ ہے، مثواکم تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ماشاء اللہ مگر وہ جسے اللہ چاہے. یعنی جسے اللہ اس آگ سے بچانا چاہے، یہ اس کی اپنی منشا ہے، اس کی مرضی ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اور ایسے ہی ہم دوست بناتے ہیں ہم بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعدن بعد کا، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے کہ وہ جو کماتے تھے، وہ جو کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی برے اعمال کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے ایک ظالم کو دوسرے ظالم کا دوست بنا دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے. وہ صحبت طالع ترا طالع کند، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. یہ آگے چلے نا جی، ہاں جی، تھوڑا سا اور جانے دیں آگے، 2 پیج ہو جائیں گے نا اس قرآن کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. یا معاشر الجن والانس، اے جماعت جن اور انسان، الم یاتیکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم، بیان کرتے ہوں اوپر تمہارے، آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے ہوں تمہیں، لقاء یومکم تمہارے دن کے ملنے سے، اس دن کے ملنے سے تمہیں ڈراتے ہوں، یعنی کہ قیامت کے دن سے، حساب و کتاب کے دن سے تمہیں ڈراتے ہوں. قالوا شہدنا علی انفسنا، بولے گواہی دی ہم نے، علی انفسنا اوپر اپنی جانوں کے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا انہوں نے، یا دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دی انہوں نے اپنی جانوں، اوپر اپنی جانوں کے، انہم کانوا کافرین، بے شک تھے وہ کافر. ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے ہے، اس بنا پر ہے کہ نہیں ہے تمہارا رب، مہلک القریٰ، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والوں کو، غافلون، اور اس کے رہنے والے غافلون، غافل ہیں. جی، قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، تو پھر تمام مخلوقات ایک بار زندہ ہوں گی.
دوسرے سور پر تمام مخلوقات زندہ ہوں گی۔ جو ہوں گے نا جانور، وہ جانور صرف ان کی شکایت کریں گے جو ان کے مالک ان پر ظلم کرتے رہے، ان کی شکایتیں کریں گے جانور جو ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی جو مار پیٹ یہ کرتے رہے اس کا وہ بدلہ خود ہی لیں گے ایک دوسرے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو بالکل مٹی کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، ان پر عذاب حساب و کتاب وغیرہ کا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ جو فرشتے ہیں جی، جو فرشتے ہیں وہ نیک و بد اعمال کی گواہیاں دیں گے جی۔ جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، اور جو رزق پر مامور ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ پھر بروز قیامت یہ جو ہے نا وہ گواہی وہ دیں گے اللہ کے حضور۔ اور جنت اور دوزخ پر مامور جو فرشتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پر قائم رہیں گے۔ پھر بچ جائیں گے جن اور انسان، ان سے حساب و کتاب وغیرہ ہوگا، اور جنت اور دوزخ کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال جواب جو ہے نا یہ کرے گا، اور نہ اپنا جنوں سے جی، کہ یہ جو تمہارے پاس میں نے رسول بھیجے تو یہ تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ تو رسول جو ہیں یہ فقط انسانوں کے لیے رسول نہیں ہے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی یہ رسول ہوا کرتے ہیں۔ ان کی نبوت جو ہے یہ تمام کے لیے۔ تو وہ پھر اس آیت کریمہ میں اس سوال و جواب کا ذکر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں، مما عملوا، اس سے جو عمل کیے، وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے تمہارا رب غافل جو عمل کریں، اس سے جو وہ عمل کریں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے لے جائے تم کو، یذہبکم تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم، اور نائب بنائے تمہارے پیچھے، تمہارے بعد کوئی اور قوم لے آئے، تم کو لے جائے نافرمان قوم کو، اور چاہے تو تمہاری جگہ اپنی فرما بردار قوم کو لے آئے، من یشاء جسے چاہے، کما انشاکم جس طرح پیدا کیا تم کو، من ذریات قوم آخرین، اولاد سے دوسری قوم کے جی، یعنی جو جن پر عتاب آتا رہا، جن پر عذاب نازل ہوتا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملیا میٹ کر کے تو انہی کی جگہوں پہ اور قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا رہا جی۔ کوئی بندر بنا دیے گئے، 3 دن تک وہ بندر رہے، پھر سارے کے سارے مر گئے، ان کی جگہ پہ دوسری قوم آ گئی۔ سور بنا دیے گئے تو وہ 3 دن تک زندہ رہے، پھر مر گئے، ان کی جگہ پہ اور قوم آ گئی۔ تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہے تو ملیا میٹ کر سکتا ہے، بالکل صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور ہماری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے۔ 2 آیتیں اور، انما توعدون لآت، تحقیق وہ چیز کے وعدہ کیے گئے تھے تم، لآت البتہ آنے والی ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ
آنے والی ہے، یعنی قیامت کا دن جو ہے، قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، تھکا دینے والے نہیں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دینے والے نہیں ہو کہ تم چاہو تو تم اللہ کو جو ہے نا وہ بلا دو اس چیز سے کہ اللہ قیامت نہ نازل کرے، یا اللہ کو تم عاجز کر دو اس بات پہ کہ اللہ قیامت نازل نہ کرے۔ جو وقت مقرر ہے لآت، وہ قیامت آنی ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم فرماؤ اے قوم اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنے ٹھکانے پر، اپنے گھر میں یا اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں عمل کروں گا، میں کام کرنے والا ہوں، یا تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا ہوں، انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب جان لوگے تم، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کون ہوگا واسطے اس کے آخری گھر میں، یعنی آخری گھر جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا یا کس کا ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ، وما علینا الا البلاغ۔